السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے۔ کلا کا معنی بچانا یا حفاظت کرنا ہوتا ہے، جو تمہیں بچاتا ہے یا حفاظت کرتا ہے تمہاری رات اور دن رحمان سے۔ یہاں من الرحمن، رحمان سے، یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے بیماری، تکلیف، پریشانی آئے تو کوئی ہے جو اللہ کی آنے والی اس تکلیف اور پریشانی کو ٹال دے، اس کو ختم کر دے۔ دوسرا یہ معنی ہے کہ رحمان کے علاوہ اور کون ہے، قریب المعنی ہی ہیں دونوں مفہوم، دونوں ہی ٹھیک ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ یعنی حقیقی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ذکر پر ایمان ہی نہیں لاتے، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے مراد ایک تو زبان سے ذکر کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہر کام کے کرنے میں اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی کا خیال رکھنا، کہ اس کی اطاعت کہاں ہو رہی ہے اور جو کام اس کی نافرمانی کے ہیں ان سے بچے رہنا۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے اور بھی کوئی معبود ہیں جو ان کو بچا لیں گے من دوننا، ہم سے، یعنی ایسا کوئی ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو ٹال دے۔ خاص طور پہ یعنی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس چیز کا کھل کر اظہار ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو بچا لے، یعنی مرنے والے کو نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکتا ہے، نہ کوئی دم والا بچا سکتا ہے، نہ کوئی اور بچا سکتا ہے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، وہ اپنے نفسوں کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کو ساتھی دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے سوا معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا جن کے بارے میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو اپنی بھی نہیں مدد کر سکتے، کہ اگر وہ ٹوٹ جائیں یا ان کی قبریں ٹوٹ جائیں تو وہ بچا نہیں سکتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی مدد حاصل ہے کہ وہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بچا سکیں۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ہے ان لوگوں کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی، یہاں تک کہ طال علیہم العمر، ان کی عمریں لمبی ہو گئیں۔ یعنی یہ قریش مکہ کو خطاب ہے کہ قریش مکہ جو انتہائی خوف کی حالت میں رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو عزت سے نوازا۔ بیت اللہ کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرنے لگے، ان کے قافلے لٹنے سے بچنے لگے، ان کے ایک ایک بندے کی وجہ سے پورا قافلہ محفوظ ہو کر گزر جاتا تھا۔ ان کو ہم نے عزت عطا کی، لمبی عمر تک، لمبا عرصہ۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا پس وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کی طرف آتے ہیں اور ہم اس کو کم کرتے ہیں اس کے کناروں سے۔ یہاں بھی ایک تو کناروں سے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاقے بڑھتے جاتے تھے، قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوتے جاتے تھے، اور جو کافروں کی ملکیت تھی، ان کی جو حکومتیں تھیں وہ کم ہوتی جا رہی تھیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے ان کے رہنے سہنے اور ان کے یعنی ان کے جو حالات ہیں اس کے اندر تنگی آتی جا رہی ہے، کہ یہ لوگ اپنے لیے تنگی محسوس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر ایک راستے سے ایک عیسائی گزر رہا ہے اور ایک مسلمان گزر رہا ہے، دونوں کا ایک ہی راستہ ہے، راستہ چھوٹا ہے، تو مسلمان کو کہا کہ تم اپنا پورا حق لو، عیسائی کو تکلیف نہ دو، لیکن اپنا حق پورا لو تاکہ وہ تنگی محسوس کرے اور مسلمان ہونے کا سوچے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر ٹیکس بھی لگائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کیفیت کو بیان کر کے پوچھتے ہیں، افہم الغالبون، کیا پس یہ ہیں غالب آنے والے؟ یعنی کفر کے جو حامی ہیں
وہ اتنا شور مچاتے ہیں، تو پھر ان کا غلبہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ ان کے غلبے کے ختم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ حقیقی مذہب اسلام ہے اور اسی کا غلبہ ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور نہیں سنتے بہرے پکار کو جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتے وہ اندھے اور بہرے ہیں، ان کے دل قبول کرنے سے اور بات کو سمجھنے سے اندھے ہیں، اس لیے ان کو کوئی اثر نہیں ہے، اور ان کی مثال بہروں کی طرح ہے کہ جس کو پیچھے سے آواز دی جائے تو وہ نہیں سنتا۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر ان کو پہنچے نفحتن، کوئی لپٹ، کوئی شعلہ تیرے رب کے عذاب کا، تو ضرور وہ کہیں گے کہ اے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یہ یا ویلنا جس طرح ہم انتہائی غم میں کہتے ہیں میں مر گئی، یا میں ہلاک ہو گئی، یا وہ ہلاک ہو گیا، اس طرح اہل عرب یا ویلنا کا لفظ بولتے ہیں کہ یعنی اب تو یہ مانگ رہے ہیں عذاب کہ عذاب آئے، لیکن اس کا ایک شعلہ بھی اگر ان کو چھو گیا تو پھر ان کی ہوش درست ہو جائے گی، آنکھیں کھل جائیں گی اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھ دیں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس کسی بھی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر نیکی یا گناہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اچھے ہیں ہم، کافی ہیں ہم حساب لینے والے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے موازین کا لفظ بولا ہے جو میزان کی جمع ہے۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس سے تولا جائے، چاہے اس کے دو پلڑے ہوں یا جس طرح آج کل یعنی الیکٹرک میزان ہیں یا کسی بھی قسم کا ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے میزان نہیں کہا، موازین کہا ہے کہ بہت سے ترازو۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر مجرم کے لیے علیحدہ علیحدہ ترازو رکھا جائے گا، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہر عمل کے لیے علیحدہ ترازو رکھا جائے گا، کہ جس طرح نمازوں کے لیے علیحدہ، روزوں کا علیحدہ، کیونکہ یہ عمل علیحدہ ہیں۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ انسانوں کی نیتوں کے مطابق ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر دو شخص کھڑے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں میں سے ایک بڑا مخلص ہے اور ایک کسی مجبوری سے پڑھ رہا ہے۔ دیکھنے میں دونوں کی حالت کیفیت ایک ہے، لیکن اندر سے فرق ہے۔ تو اس فرق کو اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ اللہ کے میزان میں ہی یہ رکھا جائے گا، یعنی مخلص اعمال اور ترازو میں تولے جائیں اور کھوٹے اعمال اور ترازو میں۔ بہرحال اس کی ساری توجیحات ہی ٹھیک ہیں، اور جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے، اور فرمایا کہ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، یعنی ہمیں کسی کے مشورے کی یا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے اچھے طریقے سے حساب لے گا کہ مجرم کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھی بتاؤ تمہارے اوپر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، وہ کہے گا کہ نہیں۔ پھر اللہ پوچھیں گے کہ میرے کرامن کاتبین نے تمہارے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا، کہے گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ ترازو جو رکھا گیا ہے اور اس میں جو نیکیاں تولی گئی ہیں، اس میں تمہیں کوئی نقصان یا کمی تو نہیں نظر آتی؟ جب وہ ہر بات کا اقرار کر لے گا، اپنے جرم کا اقرار کر لے گا، تو پھر اسے جہنم میں پھینکا جائے گا، اقرار کے بغیر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حساب لینے کا سب سے احسن طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو دی فرقاناً، فرق کرنے والی کتاب، یعنی ایسی کتاب جس نے حق اور باطل کو کھول کر بتا دیا، وَضِيَاءً، اور روشنی، چونکہ انسان دنیا میں اندھیرے میں روشنی سے ہی کام لیتا ہے، اس لیے یہاں اس کو ضیاء کہا گیا ہے، یعنی ایسی روشنی جس سے انسان اپنی آخرت کا راستہ دیکھ سکے۔ وَذِكْرًا، یہ تیسری صفت ہے
اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل کو نصیحت بنایا، اور نصیحت کنہوں نے حاصل کی؟ جو متقین تھے، دوسرے نہیں حاصل کر سکے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں، یعنی اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور قیامت کا خوف بھی ان کو رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے ان کی کتابیں ہدایت کا سبب بنی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید، یہ بھی ذکر ہے، نصیحت ہے، برکت والی ہے۔ تیسری صفت اس کی انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا پس تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ یعنی تورات، زبور، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اگر تم اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر قرآن مجید کا انکار کیسا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا اور البتہ تحقیق ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہدایت اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ مورتیاں، یہ تماثیل، یہ تمثیل کی جمع ہے، یعنی شکلیں بنی ہوئی، یہ مورتیاں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کیا چیز ہیں؟ ما هذه، یہ کیسی ہیں؟ ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کی کیا کیفیت ہے؟ اور ان کے یعنی یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ ان کی طاقت کتنی ہے؟ التی انتم لہا عاکفون، جس پر تم اعتکاف کیے بیٹھے ہو، یعنی اسی پر تم نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے اور تم ان سے آگے نہیں بڑھتے۔ اعتکاف کا معنی ایک تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح 10 دن یا کچھ دن مسجدوں میں رک کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی کسی کام کے لیے اپنے آپ کو روک لینا، اور اعتکاف کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت پر اپنے آپ کو روک لینا، یعنی ایک خاص جگہ پر بے شک کوئی شخص نہیں بیٹھا ہوا، لیکن بس صرف ایک ہی چیز پر، ایک ہی شخص کی یا ایک ہی مورتی کی عبادت پر اپنے آپ کو روک لے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ انہی کی عبادت پر اڑے ہوئے ہو، رکے ہوئے ہو، تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو اس کی عبادت کرنے والے، یعنی ان کو آگے سے کوئی اور جواب نہ آیا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کسی دلیل سے قائل کر سکتے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبود بنائے گئے ہیں ان کے لیے کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں کہ کسی بھی آستانے، کسی مزار پر جانے والے سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیوں جاتے ہو، وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے جاتے تھے۔ تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا، دلیل تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے معبود ہونے کے بارے میں دے رہے ہیں، اور ان دلائل کو ہر طرح سے توڑنے اور کاٹنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن ان کا کوئی انقطاع ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ سچی دلیلیں ہیں ساری۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ البتہ تحقیق تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو، یعنی کھلی بھول ہے، بالکل کھلم کھلا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ تم لوگ غلط رستے پہ جا رہے ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا لایا ہے تو ہمارے پاس حق بات، یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے، یعنی یوں ہنسی مذاق کر رہے ہو کہ کوئی حقیقی بات لائے ہو۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے دلوں میں یہ تشویش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہے، کہ ان بتوں کو ہم خود ہی تراشتے ہیں، خود ہی ان کی عبادت کرتے ہیں، پھر جب یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو ہم اپنے چولہے میں جلا لیتے ہیں، جو آٹے کے اور کھانے والی چیزوں کے بت ہوتے ہیں ان کو ہم کھا جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ لیکن شیطان نے ان کو روکا ہوا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات کا جواب دیا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہ کہا انہوں نے کہ بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے،
جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے پاس اس چیز کی گواہی دینے والا ہوں، یعنی میں گواہ ہوں اس بات کا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہی تمہارا معبود برحق ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں ضرور تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ اس کے بعد کہ تم لوٹ کر چلے جاؤ گے۔ یا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے منہ پر ہی کہہ دیا، لیکن ان کی عقل ناقص اس بات کو سمجھتی تھی کہ یہ معبود ہیں ہمارے اور ان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یا پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں کی، یعنی تہیہ کر لیا کہ میں ان کے سامنے کوئی ایسی پکی دلیل رکھوں گا کہ یہ سمجھ سکیں کہ ان کے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، بس کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جزازن ٹکڑے ٹکڑے، مگر ان کا بڑا، تاکہ وہ اس بڑے کی طرف لوٹ آئیں، یعنی بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں توڑا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنے اس بڑے معبود سے پوچھیں، کیونکہ جب ان کے چھوٹے معبود کچھ نہیں، یعنی ان کے حساب سے یہ ہوتا تھا کہ ہم نے چھوٹے معبودوں سے دعا کی ہے لیکن ہماری وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، تو بالآخر وہ بڑے معبود کی طرف آتے تھے۔ تو اب بھی جب دیکھیں گے کہ چھوٹے تو ٹوٹ گئے ہیں تو بڑے سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، بے شک وہ تو ضرور ظالموں میں سے ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ ان کا عید کا دن تھا۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ چلو آؤ اور ہمارے بتوں کے جو یہ دن ہیں ان کو مناؤ، تو اسے یعنی نوروز یا اس طرح کا کوئی دن دیا گیا تھا، بعض کے نزدیک یکم اپریل کا دن بنتا ہے، بہرحال کوئی بھی دن تھا، ان کی عید کا دن تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اور ان کے جانے کے بعد جب ان کے بت توڑے اور جب وہ واپس آئے تو یعنی حیران کن بات یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے اس تہوار میں ہر کوئی کھانے اور جو کچھ بھی وہ اچھی چیزیں پکاتے تھے وہ لے کے آتے اور وہ تھال ان بتوں کے سامنے رکھ کر خود دن منانے کے لیے باہر نکل جاتے۔ جب واپس آتے تو اس کے جو مجاور ہوتے تھے وہ لوگ ان سارے کھانوں کو کھا لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کھانے تو پڑے ہوئے ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پوچھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، ما لکم لا تنطقون، نہ تم بولتے ہو نہ تم ان کو کھاتے ہو۔ وہ یہ کہتے جاتے تھے اور بتوں کو توڑتے جاتے تھے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر کرتا تھا، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی شاہی خاندان سے تھے، معروف تھے، کوئی غیر معروف شخصیت نہیں تھے، لیکن تھے چھوٹی عمر کے تھے، پھر جوان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہی ہے جو شروع سے ان بتوں کی برائی بیان کرتا ہے اور ان کی مخالفت کرتا ہے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، لوگ کہنے لگے کہ پس تم اس کو لے آؤ لوگوں کے سامنے، لعلهم یشہدون، تاکہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں کہ ہم سب لوگوں کو پہلے دکھائیں گے کہ یہ ہے وہ شخص جو ہمارے بتوں کی برائی بیان کرنے والا ہے، پھر ہم اس کو پھانسی دے دیں گے یا جو بھی کرنا ہوگا کر لیں گے، نعوذ باللہ۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو وہ لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے، عوام کے سامنے جب لائے تو ان کے سرداروں نے پوچھا، قالوا یعنی وہ کہنے لگے، اانت فعلت، کیا تو نے کیا ہے یہ سب کچھ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بلکہ کیا ہے ان کے اس بڑے نے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بس ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو، یعنی سب ٹوٹے پڑے ہیں اور یہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، تو اسی نے ہی، اس سے پوچھو اس نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ فرجعوا الی انفسہم، پس وہ لوٹ گئے اپنے نفسوں کی طرف، یعنی فوراً ان کے ذہنوں میں ایک بات آئی، ان کے نفس بیدار ہو گئے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، پس وہ کہنے لگے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی ان کو اپنے دل میں اس بات کا اقرار ہوا
کہ ہم ہی غلط ہیں، اگر یہ معبود ہوتے تو یہ پھر ٹوٹ نہ سکتے، ان کو توڑنے والا ٹوٹ جاتا، لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے توڑے اور ان کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا، تو یہ کیسے ہو گیا سارا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ الٹے پھر گئے اپنے سروں پر۔ شیطان نے ان کو تھپکی دی، دلاسا دیا، حوصلہ دیا، دل بڑھایا کہ کیوں گھبرا رہے ہو، تو پلٹ کے بولے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ یعنی آگے سے انہوں نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا کرنے کی کوشش کی کہ تم جانتے تو ہو یہ بولتے نہیں، پھر ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا پس تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی ما لا ينفعکم شیئا، جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے لیے بھی اور اس چیز کے لیے جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا شخص عقل مند نہیں ہے، بیوقوف ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اگر یہ مردہ ہے جس کو میں پوج رہا ہوں تو یہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، تو مجھے کیسے بچائے گا؟ اگر یہ پتھر ہے تو اس کو تراشا گیا ہے، یہ اپنا جسم خود نہیں بنا سکا تو میرا کیا سنوارے گا؟ یعنی جو مشرک ہے اس کی عقل اندھی ہے، اور جو مومن ہے وہ بینا ہے، وہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو اللہ کی فراست کے ساتھ بولتا ہے، مومن کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوتی جو مشرک سے ملتی جلتی ہو۔ تو اس واقعہ میں آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے یہی بتاتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، اور دنیا پر کسی بھی زمانے میں شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ کو وہ شرک ہرگز قبول نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے بڑے چھوٹے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔